मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। आइए मेरे साथ देखें यशवा की किताब, उसका तीसरा बाब। यशवा की किताब, उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से लिखा है, तब यशवा सुबह सवेरे उठा और वो सब बनी इसराइल और सब बनी इसराइल शित्तीम से कूच करके यरदन पर आए और पार उतरने से पहले वहीं टिके। और 3 दिन के बाद मनसबदार लश्कर के बीच से होकर गुजरे और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया कि जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना, लेकिन तुम्हारे और उसके दरमियान पैमाइश करके करीब 2000 हाथ का फासला रहे। उसके नजदीक ना जाना, ताकि तुमको मालूम हो कि किस रास्ते से तुमको चलना है, क्योंकि तुम अब तक इस राह से कभी नहीं गुजरे। और यशवा ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदाम तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। फिर यशवा ने लोगों से कहा कि तुम अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे पार उतरो। चुनाचे वो अहद के संदूक को लेकर लोगों के आगे आगे चले। आइए इसको साथ साथ देखते हैं। अब सिचुएशन ये है कि हम बनी इसराइल के सफर पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह से वो निकले मिस्र से, और अब 40 साल उनको मुकम्मल हो गए हैं मिस्र से निकले हुए। मूसा, खुदा उनका खादिम मूसा इस दुनिया से जा चुका, हारून और मरियम इस दुनिया से जा चुके, और वो तमाम लोग जो कि पिछली नस्ल का हिस्सा थे यशवा और कालिब के अलावा, वो तमाम लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। और यशवा और कालिब की उम्र कहा जाता है कि 80 साल से जायद थी इस वक्त, क्योंकि उस वक्त जो 20 साल और इससे कम उम्र के लोग थे सिर्फ वही बच पाए थे। सिर्फ यशवा और कालिब 2 शख्स ऐसे थे जो कि 20 साल से ज्यादा उम्र के थे, लेकिन वो नहीं मरे थे। इसके अलावा तमाम की तमाम नस्ल जो है वो मर चुकी। अब यशवा बाकी सब लोगों को कहता है कि तुम तैयार रहो, और वो यरदन के पास आ जाता है। अब सिचुएशन में थोड़ा सा आपको बयान करता हूं। कनान यरदन के पार है, यरदन के उस पार क्या है? कनान है, यानी वादे की सरजमीन है। और इसको हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इसके पिछले मिरेकल के साथ। और पिछला मिरेकल कौन सा था? जो आज से 40 साल पहले हुआ था, और वो मिरेकल था जब रेड सी 2 हिस्से हो गया था। यानी जब कौन सा समंदर? तो रेड सी या बहरे कुलजम जो है ये उस वक्त 2 हिस्से हुआ था। सो इसके साथ हम थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। बस सिचुएशन को अज्यूम करें कि बनी इसराइल दुश्मन से भाग रहे थे। उस वक्त क्या था? दुश्मन से भाग रहे थे, निकल रहे थे ना। पीछे दुश्मन है, आगे समंदर है, और करना सिर्फ इतना है कि समंदर को पार करना है और दुश्मन पीछे रह जाएगा और दुश्मन आगे नहीं आ पाएगा। लेकिन यहां सिचुएशन थोड़ी सी उलट है। यहां पे वो अब सुकून में है, और जैसे ही दरिया पार करेंगे आगे दुश्मन है। समझे? तो ये ईमान के लिहाज से थोड़ा सा बड़ा स्टेप है, और खुदा चाहता है कि वो ईमान में मजबूत हो। और ये नस्ल ऑल्दो बेहतर परफॉर्म करती है ईमान के मामले में अपनी पिछली नस्ल से जो कि मर मिटी थी। सो उस वक्त क्या करना है? आपको सिर्फ बहरे कुलजम को पार करना है, और पार करने के बाद क्या होगा? आपका दुश्मन पीछे रह जाएगा और आप उससे आजाद होंगे। ठीक है? मुश्किल पहले थी, बाद में नहीं। अब मुश्किल जहां वो खड़े हैं वहां पर तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहां तो उन्होंने 2-3 बादशाहों को शिकस्त दी है और उस इलाके पे कब्जा कर लिया। अब वो सुकून में बैठे हैं। अब जब वो पानी को क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करते साथ ही दुश्मन आगे खड़ा होगा, और ना जाने उनको कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने या कितने साल लगेंगे अपने दुश्मन को खत्म करते करते, इलाके पर कब्जा करते करते। सो टास्क बड़ा है, इसके लिए बड़ा ईमान चाहिए, इसके लिए बड़ा फेथ चाहिए। तो यशवा उनको क्या कहता है कि आ जाओ सारे और यरदन पे खड़े हो जाओ। और 3 दिन तक उनको कुछ नहीं बताया जाता कि क्या होगा। 3 दिन खुदा उनको देता है कि चलो
वर्कआउट कर लो कि क्या कर सकते हो तुम। 3 दिन के बाद खुदा उनको प्लान देता है कि तुम्हें क्या करना है, यरदन को पार करना है। अब जो वैसे पिछला मिरेकल है, आप लोग सोचते होंगे कि यार ये तो एक दरिया है और दरिया तो पार किया जा सकता है। आखिरकार जो दो क्या जासूस थे, उन्होंने क्या किया होगा, किसी पुल से थोड़ी गुजरे होंगे, उन्होंने तैर के दरिया को पार किया होगा। और वो तैर के दरिया को पार करके गए और यरीहो में घूम फिर के वापस तैर के वापस आ जाते हैं। एक और वाक्या बल्कि मेरे साथ देखें, एक हवाला देखें, पहला तवारीख उसका 12वां बाब, पहला तवारीख उसका 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, ये बनी जद में से लश्कर सर लश्कर थे, इनमें सबसे छोटा 100 के बराबर और सबसे बड़ा 1000 के बराबर था। ये वो हैं जो पहले महीने में यरदन के पार गए, जब उसके सब किनारे डूबे हुए थे और उन्होंने वादियों के सब लोगों को मशरिक और मगरिब की तरफ भगा दिया। यानी तवारीख में एक वाक्य एक्सप्लेन किया जा रहा है कुछ लोगों के हेरोइक एक्ट के बारे में, कि वो क्या करते हैं, यरदन के पार जाते हैं, कैसे, तैर कर। सो इसका क्या मतलब है कि अगर आप जिस्मानी तौर पर मजबूत हैं, अगर आप फिट हैं, और ये वो सीजन है जब बिल्कुल साल के शुरू में, ये एक ऐसा सीजन है कि जब यरदन अपने पूरे किनारों पर बहता है, यानी स्नोफॉल बहुत ज्यादा है और अब स्नोफॉल जो है वो पिघलना शुरू हो गई। मार्च अप्रैल का महीना, यानी जो फसा के करीब का वक्त है, और स्नोफॉल पिघल रही है। और आपको पता है कि इस दौर में क्या होता है कि पानी बहुत ज्यादा होता है, दरिया में पानी बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी पड़ना स्टार्ट हो गई और अब चश्मे जो हैं वो बहना शुरू हो जाते हैं और यरदन जो है वो फुल अपने जोबन पर होता है। और जब इतने जोबन पर दरिया हो, और बड़ा तेज दरिया है, यरदन बड़ा तेज दरिया था, आजकल तो वैसे नहर की तरह ही रह गया छोटा सा, लेकिन उस जमाने में ये एक बड़ा दरिया था और बड़ा तेज था। फिर भी जो लोग जिस्मानी तौर पर बहुत फिट हैं वो इसको पार कर लेते थे। लेकिन अंदाजा करें कि बनी इसराइल में मर्द कितने थे, सिर्फ 6 लाख, और औरतें बच्चे बुजुर्ग और जानवर मिला के, मतलब औरतें बच्चे बुजुर्ग मिला के 20 से 25 लाख लोग थे, और जानवर इनके अलावा थे और सामान इनके अलावा था। सो इनका यरदन को पार करना नामुमकिन था। क्या था? नामुमकिन था। इसीलिए आप सोचते होंगे ना कि जो कनान के लोग हैं, अब उनको पता तो चल गया कि बनी इसराइल यरदन के उस पार आ गए, लेकिन उन्होंने ये क्यों नहीं किया कि वो आगे जाके बिल्कुल सफ बंदी कर लेते कि जैसे ही ये लोग पार उतरे हम इन पर हमला कर दें, हम लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार रहे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से पार उतरेंगे और अगर आ सके तो। लेकिन इसलिए उन्होंने लड़ाई के लिए तैयारी नहीं की क्योंकि उनको यकीन ही नहीं था कि ये पार कर सकते हैं। उनको उनके वहमो गुमान में ही नहीं था कि इतने सारे लोग इस दरिया को किसी भी सूरत पार कर सकेंगे, जबकि ये पूरे जोबन पर है और अपने किनारों पर बह रहा है। सो कनान की तरफ से कोई तैयारी नहीं है क्योंकि उनको नहीं लगता कि ये लोग पार कर सकेंगे। लेकिन ये खुदा की मर्जी है, खुदा का मंसूबा है और खुदा उनको ईमान से लेकर चलता है। फिर आगे लिखा है, और उन्होंने लोगों को हुक्म दिया, जब तुम खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक को देखो और काहिन और लावी उसे उठाए हुए हों, तो तुम अपनी जगह से उठकर उसके पीछे पीछे चलना। अब यहां पर अहद के संदूक का जिक्र आपको बार बार मिलेगा, और अहद का संदूक किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? खुदा की हजूरी को। किस चीज को? खुदा की हजूरी को। यानी बार बार इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि खुदावंद तुम्हारे दरमियान मौजूद है, खुदावंद तुम्हारे दरमियान मौजूद है। जब वो लोग बहरे कुलजम से पार हुए थे तो उस वक्त अहद का संदूक नहीं बना था, उस वक्त अहद का संदूक नहीं बना था, लेकिन अब अहद का संदूक मौजूद है। सो सबसे पहले कौन जाएगा आगे? काहिन। कौन जाएगा? काहिन जाएगा। और आपको पता है कि काहिनों का काम संदूक उठाना नहीं था, काहिनों का काम
संदूक को उठाना नहीं था, ये बाकी लावियों का काम था। काहिनों का काम क्या था? कुर्बानियां गुजराना, और बहुत सारी उनकी ड्यूटीज थी, वो अपनी ड्यूटीज पूरी करते थे। लेकिन खेमा इज्तिमा को ट्रांसपोर्ट करना काहिनों का काम नहीं था, ये बाकी लावियों का काम था। मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटीज लगी हुई थी, लेकिन यहां पर खुदा उनको कहता है कि काहिन आगे लगेंगे और क्या करेंगे? अहद की संदूक को उठाकर यर्दन में खड़े रहेंगे जब तक कि सारे लोग पार ना हो जाएं। और ये एक बड़े ईमान का स्टेप है। देखें, उन्होंने किसी फौजी उस पर भरोसा नहीं किया। ये नहीं कहा कि जी जो बड़े तगड़े तगड़े फौजी हैं वो अहद के संदूक को उठाकर यर्दन में खड़े होंगे, बल्कि कौन खड़ा होगा? काहिन खड़े होंगे। काहिनों का खड़ा होना और अहद के संदूक का आगे जाना इस बात को जाहिर करता है कि खुदा उनको सिखा रहा है कि तुम्हारी कुवत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है। तुम्हारा भरोसा जिस्मानी कुवत पर नहीं बल्कि रूहानी कुवत पर होना चाहिए। 7वीं आयत में लिखा है, और खुदा ने यीशुआ से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इसराइलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान लें कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। और तुम काहिनों को जो अहद के संदूक को उठाएं, ये हुक्म देना कि जब तुम यर्दन के पानी के किनारे पहुंचो तो यर्दन में खड़े रहना। और यीशुआ ने बनी इसराइल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यीशुआ कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर कनानियों और हित्तियों और हव्वियों और फिरजियों और जरजासियों और अमूरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा। देखो, सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यर्दन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीले पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इसराइल के कबीलों में से चुन लो। और जब यर्दन के पानी में उन काहिनों के पांवों के तलवे टिक जाएं जो खुदावन यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं, तो यर्दन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। अब यीशुआ ने तरीका बताया है कि जैसे ही काहिन जाएंगे तो उस पानी का ढेर लग जाएगा। दो अहम तारीखें हैं, मैं आपको बताता हूं। एक है 1267 और एक है 1927। 1267 और 1927, ये सन 1267 और 1927 दो दफा हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है कि यर्दन का पानी इसी मकाम से जहां पर यह पानी रुका है, दो दफा रुका है। और उसकी वजह क्या बनी थी? उसकी वजह बनी थी एक ताकतवर जलजला या लैंडस्लाइड। जलजला या लैंडस्लाइड उसने। और 1927 की जो बात है, मेरा ख्याल है उसमें तकरीबन 21 घंटे तक यर्दन का पानी रुका रहा था। सो हो सकता है कि खुदा ने किसी नेचुरल अकरेंस को इस्तेमाल किया हो सकता है कि खुदा ने किसी नेचुरल अकरेंस को इस्तेमाल किया हो, यानी खुदा ने उस वक्त मुमकिन किया। अब देखें, ये काफी अरसे से वहां पर हैं, बियाबान में है, मुआब के मैदानों में है, यर्दन से इस पार हैं, और अब यर्दन के इनको कहा जाता है कि यर्दन के पार खड़े रहो। 3 दिन के बाद खुदावंद इनसे कहता है कि अब तुम खुदावंद के काम को देखोगे। और जब काहिनों के पांवों का तलवा पानी में जाता है तो पानी पीछे रुक जाता है। इवन अगर जलजला है या लैंडस्लाइड है या कोई भी चीज है, उसने पानी को रोका है, तो फिर भी ये किसी बड़े मौजजे से कम नहीं है, क्योंकि हवा पानी, क्या लिखा है नए अहदनामे में, हवा और पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। हो सकता है कि खुदा ने किसी जलजले को इस्तेमाल किया हो या लैंडस्लाइड को इस्तेमाल किया हो और पानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। और अगर आप नारान का गान या और पहाड़ी इलाकों में जाएं तो आप दरियाओं के बहाव को देखेंगे कि किस तरह से पानी ऊपर से नीचे को आ रहा होता पहाड़ों से, उसकी बड़ी स्पीड होती है। इवन कि छोटा सा भी दरिया हो तो आप उसको पार नहीं कर सकते। तो इसी तरह स्पीड से ये दरिया भी आ रहा है, लेकिन अगर उसको पीछे रोक दिया जाए, जिस तरह डैम पानी को रोक देता है, तो पानी वहां पर जमा होना शुरू हो जाएगा। कुलजम में क्या हुआ था? पानी के 2 टुकड़े हो गए थे, यानी खुदा ने सारी रात एक आंधी चलाई थी और उस आंधी ने क्या किया था? पानी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था और पानी दीवार की तरह खड़ा था, इस हाथ भी और इस हाथ भी। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क यह है कि इसमें पानी पीछे रोक दिया गया और इस साइड का पानी बह के निकल गया।
ایک یہودی روایت ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ بڑی لمبی چھوڑتے ہیں. اب آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے گا کہ وہ کتنی لمبی چھوڑتے ہیں. وہ یہودی روایت یہ کہتی ہے کہ یردن کا پانی 300 میل اونچی دیوار بن گیا تھا تاکہ ساری دنیا دیکھ سکے کہ پانی ادھر رک گیا ہے. 300 میل اونچی دیوار کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تقریباً یہاں سے ملتان سے بھی زیادہ میرے خیال ہے، بہاولپور ٹائپ. یعنی اتنی لمبی دیوار پانی اوپر کو بن گیا تھا. تو اب میں نے اس لیے ذکر کیا کہ تقریباً ہر واقعے کے ساتھ یہودی روایتیں جڑی ہیں، اور وہ لوگ ان کو سیریس لیتے ہیں، سیریس مانتے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن آپ کو ان پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر، یہ جو لکھا ہے نا 13ویں آیت میں، وہ پانی جو اوپر سے بہتا ہوا نیچے آتا ہے تھم جائے گا اور اس کا ڈھیر لگ جائے گا. یہ کہتے ہیں اتنا مطلب اونچی دیوار بن گئی تھی یہ جو ڈھیر لگا تھا. اور جب لوگوں نے یردن کے پار جانے کو اپنے ڈیروں سے کوچ کیا اور وہ کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے لوگوں کے آگے آگے ہو لیے، اور جب عہد کے صندوق کے اٹھانے والے یردن پر پہنچے اور ان کاہنوں کے پاؤں جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے کنارے کے پانی میں ڈوب گئے، کیونکہ فصل کے تمام ایام میں یردن کا پانی چاروں طرف اپنے کناروں سے اوپر چڑھ کر بہا کرتا ہے. تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادم کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا. یہ جو میں ادم کی بات کر رہا ہوں، جو میں نے 1927 کی اور اس سے پہلے 1267 کی بات بتائی ہے، یہ بھی ادم کے پاس ہی ایسا ہوا ہے. 2 دفعہ وہاں پر پانی زلزلے کی وجہ سے رکا ہے، یعنی ایک تو ریسنٹ پچھلی صدی میں. تو ہو سکتا ہے کہ خدا نے زلزلے کو استعمال کیا ہو، اور ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور ریزن ہو، لیکن دونوں کیسز میں یہ معجزہ تھا. تو جو پانی اوپر سے آتا تھا وہ خوب دور ادم کے پاس جو زرتان کے برابر ایک شہر ہے رک کر ایک ڈھیر ہو گیا، اور وہ پانی جو میدان کے دریا یعنی دریائے شور کی طرف بہ کر گیا تھا بالکل الگ ہو گیا، اور لوگ عین یریحو کے مقابل پار اترے. اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے تھے یردن کے بیچ میں سوکھی زمین پر کھڑے رہے، اور سب اسرائیلی خشک زمین پر ہو کر گزرے، یہاں تک کہ ساری قوم صاف یردن کے پار ہو گئی. یہاں پر جو خشک زمین کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس طرح ڈرائی پاؤڈر ہوتا ہے اس طرح کی خشک نہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مجھے ایک اور یہودی روایت یاد آ گئی کہ جب من گرتا تھا، یعنی من زمین پر گرتا تھا اور صبح سویرے اٹھ کے جا کے من کو بٹورا کرتے تھے، تو اب ایک عام ذہن میں سوال آتا ہے کہ بیابان ہے، تو بیابان میں لشکر گاہ کے باہر من گرتا تھا تو وہاں تو مٹی بھی ہوگی، تو مٹی کا کیا کرتے ہوں گے؟ اگر آپ کو آٹے میں مٹی مل جائے تو اس سے تو مٹی نہیں نکلتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس طرح کی کھانے والی چیز میں اگر مٹی مل جائے تو اس کو نکالنا بہت مشکل ہے. کوئی اس طرح کی چیز ہو نا، وہ تو دھنیے کے بیج کی طرح تھا، کوئی اس طرح کی چیز ہو جس کو دھو لیا جائے تو اس میں سے مٹی نکل سکتی ہے، کوئی دانے شانے ہوں، تو دھنیے کے بیج کی طرح کا وہ تھا. تو یہاں پہ یہودی کہتے ہیں کہ خدا جب من برسا کرتا تھا تو اس سے پہلے ایک آندھی چلتی تھی، بارش ہوتی تھی، وہ زمین کو صاف کر دیتی تھی، پھر من گرا کرتا تھا تاکہ جب لوگ اس کو بٹوریں تو وہ مٹی اس کے ساتھ نہ آئے. یہ بھی ایک یہودی روایت ہے. خیر، سو یہ جو خشک ہے اس کا مطلب مکمل خشک، پاؤڈر کی طرح خشک نہیں ہے، بلکہ ایسا خشک جس پہ سے چل کے جایا جا سکے، جو کیچڑ یا مڈ نہیں ہے، یعنی گارا نہیں جس کو بولتے. اب دیکھیں کہ دریا کا پانی ہے تو وہ اگر آپ اس میں سے پانی نکل بھی جائے تو وہ گارے کی طرح مڈ کی طرح تو رہے گا نا، لیکن اتنا خدا نے اس کو خشک کر دیا کہ آپ اس میں سے چل کے جا سکتے ہیں. اور جب ساری قوم یردن کے پار ہو گئی تو خدا نے یشوع سے کہا، قبیلے پیچھے ایک آدمی کے حساب سے 12 آدمی لوگوں میں سے چن لو اور ان کو حکم دو کہ تم یردن کے بیچ میں سے جہاں کاہنوں کے پاؤں جمے ہوئے تھے 12 پتھر لو اور ان کو اپنے ساتھ لے جا کر اس منزل پر جہاں تم آج کی رات ٹکو گے رکھ دینا. تب یشوع نے ان 12 آدمیوں کو جن کو اس بنی اسرائیل میں سے قبیلے پیچھے ایک آدمی کے حساب سے تیار کر رکھا تھا بلایا، اور یشوع نے ان سے کہا، تم خداوند اپنے خدا کے عہد کے صندوق کے آگے آگے یردن کے بیچ میں جاؤ
और तुम में से हर शख्स बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक एक एक पत्थर अपने अपने कंधे पर उठा ले, ताकि ये तुम्हारे दरमियान एक निशान हो, और जब तुम्हारी औलाद आइंदा जमाने में तुमसे पूछे कि इन पत्थरों से तुम्हारा क्या मतलब क्या है, तो तुम उनको जवाब देना कि यरदन का पानी खुदाम के अहद के संदूक के आगे दो हिस्से हो गया था, क्योंकि जब वो यरदन पार आ रहा था तब यरदन का पानी दो हिस्से हो गया। यूं ये पत्थर हमेशा के लिए बनी इसराइल के वास्ते यादगार ठहरेंगे। यानी एक यादगार के तौर पर 12 पत्थर नस्ब किए जाएंगे। आपको पुराने अहदनामे में काफी जगह पर मिलेगा कि यादगार के लिए पत्थर नस्ब किए गए या और कुछ किया गया। यानी किसी भी जिस्मानी चीज को लेकर एक यादगार के तौर पर नस्ब किया गया, ताकि जब कोई उसको देखे तो उसको याद रहे, देखे तो याद रहे। क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन कैपेसिटी है कि वो क्या करता है, इंसान भूल जाता है। इंसान चीजों को क्या करता है, भूल जाता है। सो इस तरह के जो यादगारी बिल्डिंग्स कह लें, मोन्यूमेंट्स कह लें, कुछ भी कह लें, ये क्या करते हैं, इंसान को याद दिलाते रहते हैं कि क्या हुआ था। क्या करते हैं, याद दिलाते रहते हैं। मिसाल के तौर पे जो मीनार पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानियों को क्या याद दिलाता है कि अल्लामा इकबाल ने एक आजादी का ख्वाब देखा था, और वो किसी ने फेसबुक पे शेयर किया हुआ था कि उन दसों को एक और ख्वाब देखा मैं। तो इस तरह के आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे यादगारी इमारतें मिलेंगी, पत्थर मिलेंगे जिनसे याद रहता है कि आपके लिए कुछ किया गया था या यहां पर कुछ हुआ था। चुनाचे बनी इसराइल ने यशवा के हुक्म के मुताबिक किया, और जैसा खुदावंद ने यशवा से कहा था, उन्होंने बनी इसराइल के कबीलों के शुमार के मुताबिक यरदन के बीच में से 12 पत्थर उठा लिए और उनको उठाकर अपने साथ उस जगह ले गए जहां वो टिके, और वहीं उनको रख दिया। और यशवा ने यरदन के बीच में उस जगह जहां अहद के संदूक के उठाने वाले काहिनों ने पांव जमाए थे 12 पत्थर नस्ब किए, चुनाचे वो आज तक वही हैं, क्योंकि वो काहिन जो संदूक को उठाए हुए थे यरदन के बीच ही में खड़े रहे जब तक उन सब बातों के मुताबिक जिनका हुक्म मूसा ने यशवा को दिया था हर एक बात पूरी ना हो चुकी, जिसे लोगों को बताने का हुक्म खुदाम ने यशवा को किया था। और लोगों ने जल्दी की और पार उतरे। अब देखिए, उन्होंने वहां पर भी पत्थर नस्ब किए जहां पर वो टिके थे, और जहां पर काहिन खड़े थे वहां पर भी पत्थर नस्ब किए हैं। अब होगा क्या कि जब यरदन का पानी फसल के दिनों के बाद नीचे उतरेगा, यानी जब चश्मों से फ्लो का पानी कम हो जाएगा, तो वो जगह नजर आनी शुरू हो जाएगी जहां पर काहिन खड़े थे, और वो पत्थर भी नजर आना शुरू हो जाएंगे। और जब तक सारे लोग गुजर नहीं गए वो लोग वहां पर खड़े रहे। अब आई डोंट नो कि कितनी देर उनको लगी है, कितने घंटे उनको लगे हैं, लेकिन वो खड़े रहे, साबित कदम रहे जब तक कि लोग पार नहीं हो गए। और ऐसा हुआ कि जब सब लोग साफ पार हो गए तो खुदाम का संदूक और काहिन भी लोगों के रूबरू पार हुए, और बनी रोबन और बनी जद और मनस्सी के आधे कबीले के लोग मूसा के कहने के मुताबिक हथियार बांधे हुए बनी इसराइल के आगे पार गए। यानी करीब 40,000 आदमी लड़ाई के लिए तैयार और मुसल्ला खुदाम के हजूर पार होकर यरीहू के मैदानों में पहुंचे ताकि जंग करें। अब ये 40,000 तादाद लिखी है मुनस्सी, जद और रोबन के कबीले की, लेकिन इनमें जो 20 साल और इससे ज्यादा उम्र के लोग हैं वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब हैं। कितने हैं? तो ये सारे लोग नहीं गए, ये तीसरा हिस्सा तकरीबन गया है, और बाकी जो 60-70 हजार लोग हैं ये पीछे रुके हैं, 70 या 80 हजार, ताकि बीवी बच्चों की और चौपायों की हिफाजत कर सके। ये सारे के सारे फौजी आगे नहीं गए, बल्कि अगर 100 फौजी हैं तो उसमें से तीसरा हिस्सा या 33 फौजी आगे गए। उस दिन खुदाम ने सब इसराइलियों के सामने यशवा को सरफराज किया, और जैसे वो मूसा से डरते थे वैसे ही उससे उसकी जिंदगी भर डरते रहे। और खुदाम ने यशवा से कहा कि इन काहिनों को जो अहद का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म करके वो यरदन में से निकल आए। चुनाचे यशवा ने काहिनों को हुक्म दिया कि यरदन में से निकल आओ, और जब वो काहिन जो खुदावन के अहद का संदूक उठाए हुए थे यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांवों के तलवे खुश्की पर आ टिके। अब ये खुश्की कौन सी खुश्की है? दरिया के बाहर वाली खुश्की। तो यरदन का पानी फिर अपनी जगह पर आ गया और पहले की तरह अपने सब किनारों पर
بہنے لگا، اور لوگ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو یردن میں سے نکل کر یریحو کی مشرقی سرحد پر جلجال میں خیمہ زن ہوئے۔ کب؟ پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو، اور پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو کیا ہوگا؟ عید فصح ہوگی۔ اور پہلے مہینے کی 10ویں تاریخ کو کیا ہوا کرتا تھا؟ عید فصح کے لیے برے کی سلیکشن ہوا کرتی تھی، یعنی جو برہ ہے اس کو سلیکٹ کب کیا جاتا تھا؟ 4 دن پہلے، عید فصح سے 4 دن پہلے برے کو سلیکٹ کیا جاتا تھا، اور لوگ اس کو گھر میں رکھتے تھے تاکہ گھر والوں کو اس سے تھوڑا سا انس ہو جائے، محبت ہو جائے، ان کو پتا ہو کہ وہ کچھ اہم اور کچھ قیمتی چیز قربان کرنے جا رہے ہیں، جس طرح کہ خدا کے لیے یسوع مسیح قیمتی ہے۔ اور یشوع نے ان 12 پتھروں کو جن کو انہوں نے یردن میں سے لیا تھا جلجال میں نصب کیا، وہ جلجال میں آ چکے ہیں۔ اس نے بنی اسرائیل سے کہا، جب تمہارے لڑکے آئندہ زمانے میں اپنے باپ دادا سے پوچھیں کہ ان پتھروں کا مطلب کیا ہے، تو تم اپنے لڑکوں کو یہی بتانا کہ اسرائیل خشکی خشکی ہو کر اس یردن کے پار آئے تھے، کیونکہ خداوند تمہارے خدا نے جب تک تم پار نہ ہو گئے یردن کے پانی کو تمہارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا، جیسا خداوند تمہارے خدا نے بحر کلزم سے کیا کہ اسے ہمارے سامنے سے ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ ہو گئے، تاکہ زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند کا ہاتھ قوی ہے، اور وہ خداوند تمہارے خدا سے ہمیشہ ڈرتی رہیں۔ اس ساری پکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کاہن ہیں یہ تب تک پار نہیں ہوتے جب تک سارے لوگوں کو پار نہیں کرا دیتے، یعنی تب تک ان کا کام پورا نہیں ہوتا، اور یسوع مسیح کا کام بھی تب تک پورا نہیں ہوگا جب تک وہ سارے لوگوں کو بادشاہی میں شامل نہیں کر لیتا، سارے لوگوں کو خدا کی حضوری میں نہیں لے آتا۔ 5ویں باب کی طرف آئیں، یہ بڑا زبردست چیپٹر ہے۔ اور جب ان اموریوں کے سب بادشاہوں نے جو یردن کے پار مغرب کی طرف تھے، اور ان کنانیوں کے تمام بادشاہوں نے جو سمندر کے نزدیک تھے، سنا کہ خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے یردن کے پانی کو ہٹا کر سکھا دیا جب تک ہم پار نہ آ گئے، تو ان کے دل پگھل گئے، اور ان میں بنی اسرائیل کے سبب سے جان باقی نہ رہی۔ اب جب لوگوں نے سنا ہے کہ یہ قوم لاکھوں کی قوم، پہلے بھی انہوں نے ساری سٹوری سن رکھی ہے کہ کس طرح سے بحر کلزم پار کرتے ہیں، کس طرح سے آفتیں آتی ہیں، کس طرح سے خدا ان کو فتح بخشتا ہے، کس طرح سے ان کو کھانے کی فکر نہیں کرنی پڑتی، یہ من کھاتے ہیں، ابھی تک من چل رہا ہے بس۔ یہ سارے معجزات کے بارے میں وہ جانتے تھے، اور جب یردن بھی خدا نے ان کو پار کرا دیا تو اب سب کو اپنی موت نظر آ رہی، اور سب لوگ گھبرا گئے ہیں، سب لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ اس وقت خداوند نے یشوع سے کہا کہ چکمک کی چھریاں بنا کر بنی اسرائیل کا ختنہ پھر دوسری بار کر دے۔ بنی اسرائیل کیا کر دے؟ ختنہ کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 38 سالوں میں جب وہ سفر کر رہے تھے تو بنی اسرائیل کا ختنہ نہیں کیا گیا تھا، اس پریکٹس کو ایڈاپٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اور یشوع نے چکمک کی چھریاں بنائیں اور کھلڑیوں کی پہاڑی پر بنی اسرائیل کا ختنہ کیا، اور یشوع نے جو ختنہ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مصر سے نکلے ان میں جتنے جنگی مرد تھے وہ سب بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستے میں مر گئے۔ پس وہ سب لوگ جو نکلے تھے ان کا ختنہ ہو چکا تھا، پر وہ سب لوگ جو بیابان میں مصر سے نکلنے کے بعد راستے ہی میں پیدا ہوئے تھے ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ سو یشوع خود ہی اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جو لوگ نکلے تھے ان کا ختنہ ہوا تھا، لیکن اور موسٹ پروبیبلی دوسرے سال میں، دوسری فصح کے موقع پر، لیکن جو لوگ پچھلے 38 سال میں پیدا ہوئے ہیں یا 38-39 سال میں پیدا ہوئے ہیں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا، ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور ختنہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر میں بتاتا ہوں۔ کیونکہ بنی اسرائیل 40 برس تک بیابان میں پھرتے رہے جب تک ساری قوم یعنی سب جنگی مرد جو مصر سے نکلے تھے فنا نہ ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے خداوند کی بات نہ مانی تھی۔ انہی سے خداوند نے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کو اس ملک کو دیکھنے بھی نہ دے گا جسے ہم کو دینے کی قسم اس نے ان کے باپ دادا سے کھائی، اور جہاں دودھ اور شہد
بہتا ہے، سو انہی کے لڑکوں کو کا جن کو اس نے ان کی جگہ برپا کیا تھا یشوع نے ختنہ کیا، کیونکہ وہ نامختون تھے، اس لیے کہ راستے میں ان کا ختنہ نہیں ہوا تھا۔ اور جب سب لوگوں کا ختنہ کر چکے تو یہ لوگ خیمہ گاہ میں اپنی اپنی جگہ پر رہے جب تک اچھے نہ ہو گئے۔ پھر خداوند نے یشوع سے کہا کہ آج کے دن میں نے مصر کی ملامت کو تم پر سے دھلکا دیا، اسی سبب سے آج کے دن تک اس جگہ کا نام جلجال ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ بڑی ہی زبردست بات ہے، بڑی ہی زبردست بات، بڑی ہی بابرکت بات ہے، اس میں بڑا زبردست مکاشفہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یردن کے اس پار بنی اسرائیل کتنے دن، ہفتوں، مہینوں، کتنا عرصہ رہے؟ انہوں خدا نے ختنہ نہیں کرایا، اس وقت خدا نے ختنے کا حکم نہیں دیا۔ اب بیسیکلی ختنہ ضروری کیوں تھا؟ ختنہ پیدائش 17 باب کے مطابق ابراہیم سے جو عہد کیا گیا تھا اس کا نشان کیا تھا؟ ختنہ تھا۔ اس کا نشان کیا تھا؟ ختنہ تھا۔ ابراہیم سے خدا نے ایک عہد کیا اور وہ عہد ایمان پر مبنی تھا۔ وہ عہد کس پر مبنی تھا؟ ایمان پر مبنی تھا، یعنی جو ابراہیمک کوننٹ ہے وہ ایمان پر مبنی تھا، اور شریعت بعد میں دی گئی تھی۔ جو موزیک کوننٹ ہے یا موسیٰ کا عہد ہے، اس کا نشان کیا ہے؟ ابراہیم کے عہد کا نشان کیا تھا؟ ختنہ۔ اور جو موسیٰ کا عہد ہے، اس عہد میں یعنی جب لا آتا ہے، جب سینہ پر قانون دیا جاتا ہے، شریعت دی جاتی ہے، تو اس عہد کی توثیق کی جاتی ہے، اس کو دہرایا جاتا ہے کہ ہر مرد کا 8ویں دن کیا کیا جائے گا؟ ختنہ کیا جائے گا، اور اگر اس کا ختنہ نہیں ہوگا تو وہ بنی اسرائیل میں شامل نہیں ہوگا، وہ وعدے کا فرزند نہیں ہوگا۔ اگر کسی بھی مرد کا ختنہ نہیں ہوا تو وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے، وہ وعدے کا فرزند نہیں ہے۔ اب دو باتیں یہاں پر اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ختنہ ظاہر کس چیز کو کرتا ہے؟ ختنہ بیسیکلی ظاہر کرتا ہے فلیش کے کاٹنے کو، دور کرنے کو۔ اور فلیش کو دور کرنے سے مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنے فلیش پر بھروسہ نہیں کریں گے، آپ اپنے جسم پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ آپ کس پر بھروسہ کریں گے؟ خدا پر بھروسہ کریں گے۔ فلیش کو کاٹنا، فلیش کو دور کرنا کس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہم جسم پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہمیں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ خدا پر۔ اور جو جسم پر بھروسہ کرنا کس کو بولتے ہیں بیسیکلی؟ اپنے ایمان پر، امال پر، اپنے امال پر، اپنی کوششوں پر، اپنی تگ و دو پر، اپنی جانفشانی پر، اپنی محنت پر۔ آپ اپنی جانفشانی، اپنی محنت، اپنے امال پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ نجات کے لیے آپ کو کس پر بھروسہ کرنا ہے، کس پر ایمان لانا ہے؟ خدا پر ایمان لانا، اور خدا ہی پر ایمان لانا ہے۔ آپ کے جسم کے کام آپ کو نہیں بچا سکتے۔ سو ختنہ بیسیکلی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو جسم پر، فلیش پر بھروسہ نہیں کرنا۔ سو کھلڑی کا کاٹنا، اور پولس نئے عہد میں اس کو روحانی ختنے سے بھی تشبیہ دیتا ہے۔ کھلڑی کا کاٹنا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ انسانیت پر بھروسے کو دور کرنے کو، اور صرف خدا پر بھروسہ کرنے کو۔ اور چونکہ یہ ریپروڈکٹیو جو انسان کا آرگن ہے، وہاں سے اس کھلڑی کو کاٹا جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ایٹ دیٹ اسپاٹ جہاں سے اور انسان پیدا ہوں گے، ہر کسی کو ضرورت ہے کہ وہ جسم پر بھروسہ نہ کرے، جسم پر کبھی بھی بھروسہ نہ کیا جائے۔ سو بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدہ ہے، اور وہ وعدہ ایمان پر مبنی ہے، اعمال پر نہیں ہے، وہ وعدہ ایمان پر مبنی ہے، اور وعدے کے لیے ایک نشان دیا گیا ہے۔ وعدے کے لیے ایک نشان دیا گیا۔ نشان کو ماننے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی عمل کر رہے ہیں تو آپ اس سے نجات پا رہے ہیں یا وعدے میں شامل ہو رہے ہیں، بلکہ آپ نشان دینے والے پر بھروسہ کر رہے ہیں، اس کا حکم مان رہے ہیں، آپ فرمانبرداری کر رہے ہیں، اور اس فرمانبرداری کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ عہد میں شامل ہوں گے، آپ عہد میں
شامل ہوں گے، لیکن جو کوئی اس کو رد کرے گا اس نے خطنے سے وہ آگے نہیں جائے گا، بلکہ وہ رد کس کو کرتا ہے؟ خدا کے حکم کو۔ وہ رد کس کو کر رہا ہے؟ خدا کے حکم کو۔ جو کوئی خدا کے حکم کو رد کرے گا وہ آگے نہیں جائے گا۔ اب جب بنی اسرائیل بالکل وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کو ہیں تو خدا انہیں حکم دیتا ہے کہ سب کا ختنہ کیا جائے، تاکہ اس نسل کو پتا ہو، اور اب سے کوئی ڈھیل نہیں ہے، جو بیابان میں ہو چکا سو ہو چکا، اب یہ کس وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے کو ہیں، سو اب بغیر فرمانبرداری کے یہ وعدے کی سرزمین میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ اس میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، یہاں پر جو انٹرسٹنگ بات ہے، یہاں پر لکھا ہے کھلڑیوں کی پہاڑی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنی کھلڑیاں تھیں، although کہ لاکھوں ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کیے گئے ختنے، مطلب جس پہاڑی پر ختنے کیے گئے اس کو کھلڑیوں کی پہاڑی کہا جانے لگا۔ پہلے یردن کے اس پار خدا نے ان کو ختنے کا حکم نہیں دیا، اور بظاہر ہم انسان ہوتے ہوئے، میں آپ کو پیدائش کی کتاب سے ایک واقعہ یاد کراتا ہوں کہ بنی اسرائیل سکم میں گئے تھے، یاد ہے آپ کو؟ سکم میں گئے تھے۔ اب بنی اسرائیل کہاں پر موجود ہے؟ اب وہ جلجال پر موجود ہیں، اور جلجال کہاں پر ہے؟ کنعان کے اندر، یریحو کے پاس، کنانیوں کے درمیان، یعنی اب وہ دشمن کے پاس موجود ہیں، سمجھ لیں کہ دشمن کے گھر میں موجود ہیں۔ ایک تو پہلے تو بیریئر تھا نا یردن کا، کہ یردن کے اس پار ہے، کہ دشمن آنا بھی چاہے تو اس کو یردن پار کرنا پڑے گا، اور اگر یہ جانا چاہیں تو ان کو یردن پار کرنا پڑے گا۔ سو جو کوئی یردن پار کرنے کی کوشش کرے گا اگلی فوج اس کو آسانی سے مار سکتی ہے۔ ان کے تو خیر ذہن میں بھی نہیں تھا کہ خدا یردن کو دو ٹکڑے کر دے گا، یہ ساری چل کے آگے آ جائیں گے، لیکن اب وہ دشمن کے گھر میں موجود ہیں۔ تو انسانی طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار پیدائش کی کتاب میں جب سکم میں بنی اسرائیل گئے تھے اور دینا شہر کی لڑکیوں کو دیکھنے گئی تھی، تو وہاں پر سکم نامی نوجوان نے اس کو بے حرمت کیا، اور پھر دینا کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تم سے سمدھیانہ کر لیں گے، شادیاں کر لیں گے، لیکن ایک شرط پر کہ اگر تم لوگوں کا ختنہ کیا جائے۔ تو آپ کو پتا ہے کہ وہ سارا شہر، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ سارے شہر کے انہوں نے ختنے کر دیے۔ ختنے کرنے کے بعد کئی دن تک وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ چل پھر سکیں یا کچھ اور کر سکیں، یا کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی ایز سچ پرفارم کر سکیں۔ تو صرف دو لوگوں نے، کیا نام تھے دونوں کے؟ شمعون اور لاوی، دو بھائیوں نے پورے شہر کو مار دیا تھا۔ یاد ہے نا آپ کو؟ کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ وہ سارا شہر درد میں مبتلا تھا، سو وہ ڈیفینس لیس تھے، وہ اپنا بچاؤ نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ وہ درد میں تھے، وہ تکلیف میں تھے۔ ایک بندہ تکلیف جو ہے تو کی لڑے گا بیچارہ؟ تو دو بھائیوں نے سارے شہر والوں کو قتل کر دیا۔ اب خدا نے کیا کیا ہے؟ دریا کے اس پار نہیں بلکہ اس پار لے جا کر ان کو ڈیفینس لیس کر دی۔ سارے مردوں کا ختنہ، مطلب کہ ہر بندہ اب درد میں مبتلا ہے، اور یہ 6 لاکھ کی فوج ہو سکتا ہے ان کے لیے بس اب چند ہزار کی فوج رہ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جب سارے لوگ درد میں مبتلا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب تھوڑے کنانی بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ان پر حملہ کر کے ان پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ لیکن خدا ان کو خدا پر بھروسہ کرنا سکھا رہا ہے کہ یہ خطرے کا حکم دریا سے اس پار نہیں آیا بلکہ اس پار آیا۔ بالکل دشمن کے سامنے جا کے جب وہ بیٹھ گئے ہیں تب خدا نے کہا کہ ان کا ختنہ کیا جائے، اور پوری کی پوری فوج ڈیفینس لیس کر دی خدا نے۔ کیا؟ کہ ان کو اپنی طاقت پر کوئی بھروسہ نہیں، اور انہوں نے حکم مانا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا خدایا یہ تو کی کرن لگا جے کرانا ہی سی تو ادھر کرا لیتا، یا پہلے لڑ لئیے تھے، کوئی مطلب حساب کتاب سیدھا کر لیے پھر کر لواں گے۔ اج اسی ختنے کر کے بہ جائیے سارے، نہ ساڈے کو لڑیا جانا، نہ اسی کسی جوگے رہنا، تو وہ تو ساڈے تے ایزیلی حملہ کر سکتے۔ لیکن خدا ان کو ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا سکھا رہا ہے۔ پوری کی پوری فوج ڈیفینس لیس ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے
کہ پوری کی پوری فوج نے اپنی طاقت ایک سائڈ پہ رکھ دی اور صرف کس پر بھروسہ کیا؟ خدا پر بھروسہ کیا۔ ہماری بھی لائف میں بہت ساری سچویشنز آتی ہیں ایسی جہاں پر خدا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم پر بھروسہ کرنا بند کر دیں۔ خدا آپ کو ایسی سچویشن میں لا کھڑا کرتا ہے بعض اوقات۔ ویسے تو ہم موقع نہیں دیتے کوئی بھی، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک لڑ سکیں، جہاں تک جو ہو سکے کر لے، اور بعض اوقات اگر کوئی ایسی سچویشن آئے بھی تو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی، لے اس طرح تو بالکل ہی کام خراب ہو جانا۔ انسانی طور پہ آپ اگر سوچیں کہ آپ وہاں پہ ہوتے تو کیا سوچتے؟ مطلب آپ دیکھیے یار سارے لوگ ختنہ کرا کے بہ جاؤں گے تو لڑے گا کون؟ کیا خیال ہے کہ نہیں؟ لیکن ساری کی ساری فوج نے اپنے آپ کو خدا کے سپرد کیا۔ اور آپ جب اس سچویشن سے گزریں گے، اگر آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا واقعہ آتا ہے کہ خدا آپ کو یردن پار کرا کے یا کسی مشکل سچویشن میں موقع دیتا ہے کہ آپ اس پر بھروسہ کریں، تو آپ کو بھی اس پر مکمل بھروسہ کرنا ہے، نہ کہ اپنی سیلف ایفرٹ کرتے رہیں یا حکم ہی نہ مانیں۔ دوسرا آپشن کیا تھا ان کے پاس؟ دو ہی آپشن تھے، یا تو حکم مان لیں یا حکم نہ مانیں۔ حکم نہ ماننے والی بات تو وہ خیر شروع سے کرتے آ رہے تھے، لیکن اب کی بار انہوں نے کیا کیا ہے؟ حکم کو مان لیا ہے۔ حکم کو مانا ہے، خدا ان کے ساتھ جائے گا، خدا ان کی حفاظت کرے گا، کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اس کنڈیشن میں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن اگر حکم کو نہ مانتے تو وہ آگے جا ہی نہ پاتے۔ پھر آگے لکھا ہے، اور بنی اسرائیل نے جلجال میں ڈیرے ڈال لیے، انہوں نے یریحو کے میدانوں میں اسی مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت عید فصح منائی، اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں، اور دوسرے ہی دن سے ان کے اس ملک کے پرانے اناج کے کھانے کے بعد من موقوف ہو گیا، اور آگے پھر بنی اسرائیل کو من کبھی نہ ملا، لیکن اس سال انہوں نے ملک کنعان کی پیداوار کھائی۔ اب دیکھیں پچھلے 40 سال سے من جو ہے وہ ان کو مل رہا، کتنے سال سے؟ 40 سال سے وہ من کھا رہے ہیں، اور although کہ وہ کراہیت بھی کرنے لگ گئے تھے بیچ میں، لیکن خیر من کھا رہے تھے، ان کو خوراک مل رہی تھی۔ اب جب عید فصح کے بعد، عید فصح وہ مناتے ہیں، اور عید فصح کے دوسرے دن اس ملک کے پرانے اناج کی بے خمیری روٹیاں اور اسی روز بھنی ہوئی بالیں بھی کھائیں، تو کیا ہوا؟ من موقوف ہو گیا۔ یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ پرووائیڈ کون کرتا ہے؟ خدا پرووائیڈ کرتا ہے۔ مہیا کون کرتا ہے؟ خدا مہیا کرتا ہے۔ خدا بعض اوقات سورس بدل دیتا ہے، لیکن مہیا سٹل کون کرتا ہے؟ خدا مہیا کرتا ہے۔ آج میں نوکری کر رہا ہوں اور مجھے وہاں سے پیسے ملتے ہیں، جس کے لیے خدا کا شکر ہے، لیکن کیا مجھے میری نوکری پرووائیڈ کر رہی ہے؟ نہیں۔ پرووائیڈ کون کر رہا ہے؟ خدا نوکری کے ذریعے مجھے پرووائیڈ کر رہا ہے۔ کل کو میں نوکری نہیں کروں گا تو پھر بھی کون پرووائیڈ کرے گا؟ خدا پرووائیڈ کرے گا۔ انہی کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ جب یہ مصر میں تھے تب بھی ان کو کون پرووائیڈ کرتا تھا؟ خدا پرووائیڈ کرتا تھا، اس کا نظام پرووائیڈ کرتا تھا۔ یہ مصر سے نکلتے ہیں، راستے میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، خدا نے سورس بدل دیا، خدا نے سورس بدل دیا، کیونکہ راستے میں یہ لوگ تو سفر میں ہیں، یہ محنت نہیں کر سکتے، یہ فصلیں کاشت نہیں کر سکتے، یہ اور کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ تو سفر میں ہیں۔ تو سفر کا کیا مطلب ہے کہ خدا نے ان کا ایک اور ذریعہ بنا دیا کہ ان کو ڈائریکٹ آسمان سے ملنے لگا۔ اور جب یہ ملک کنعان میں آ گئے اور وہاں کی لوکل خوراک کھانے لگ گئے تو خدا نے من کو بند کر دیا۔ سو خدا بعض اوقات ایک راستہ بند کر دیتا ہے اور دوسرے کو کھول دیتا ہے، دوسرے کو بند کر دیتا ہے اور تیسرے کو کھول دیتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ سوچیں کہ میری نوکری چلی گئی تو کیا ہوگا، یا میرا کاروبار بند ہو گیا تو کیا ہوگا، یا یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے وہ سورس بدل دے گا،
اور سورس بدلنے میں اس کو دیر نہیں لگتی. کلام میں کیا لکھا ہے؟ فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. اور کیا لکھا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان کے محتاج. مطلب جب باپ کو پتا ہے کہ آپ کو خوراک کی ضرورت ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ کو رہائش کی ضرورت ہے، یا جس بھی چیز کی ضرورت ہے اس کو پتا ہے، تو وہ پرووائڈ کرتا ہے. فکر کر کے، بار بار لکھا نا فکر نہ کرو، فکر نہ کرو، فکر نہ کرو. اس کا مطلب ہے فکر نہ کرو. فکر کرنا ایک گناہ ہے، تو اگر آپ فکر کرتے ہیں تو آپ گناہ کرتے ہیں. ان کا خدا نے سورس بدل دیا. 13ویں آیت دیکھیں، لکھا ہے اور جب یشوع یریحو کے نزدیک تھا تو اس نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور کیا دیکھا کہ اس کے مقابل ایک شخص اپنے ہاتھ میں اپنی ننگی تلوار لیے کھڑا ہے. اور یشوع نے اس کے پاس جا کر اس سے کہا تو ہماری طرف ہے یا ہمارے دشمنوں کی طرف؟ ننگی تلوار کا کیا مطلب ہے؟ ڈرون سورڈ، یعنی ایسی تلوار جو کہ نکالی گئی ہو، جو کہ نکالی گئی ہے اور جو بالکل حملے کے لیے ریڈی ہے. اور 3 جگہ پر آپ کو ننگی تلوار کے ساتھ کسی آسمانی بینگ کا ذکر ملے گا. ایک تو جب بلام نبی تھا تو اس وقت فرشتہ ایک ننگی تلوار لیے کھڑا تھا، ایک یہاں پر، اور ایک جب داؤد نے مردم شماری کرائی تھی اس واقعے میں آپ کو 3 جگہ پر یہ ذکر ملے گا کہ فرشتہ ننگی تلوار لیے کھڑا ہے. اس نے کہا نہیں، بلکہ میں اس وقت خداوند کے لشکر کا سردار ہو کر آیا ہوں. اچھا، یہ جو لشکر کا سردار ہے نا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ جو لشکر کو کمانڈ کرتا ہے، جس کے حکم پر لشکر موو کرتے ہیں، جس کے حکم پر لشکر آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں، یا اس کا حکم مانتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ خداوند کے لشکر کا سردار کون ہے؟ خداوند خود ہے. کون ہے؟ خداوند خود ہے. خداوند خود یسوع مسیح کی صورت میں یہاں پر موجود ہے. جب بھی انسانی جسم میں خدا کا ظہور ہوا اس دنیا میں، جس کو ہم پری انکارنیٹ اپیئرنسز آف جیسس کرائسٹ بولتے ہیں، یا تجسم سے پہلے یسوع مسیح کے ظہور بولتے ہیں، اور وہ پرانے عہد میں کافی جگہ پر آپ کو ملتے ہیں. تو ہر جگہ پر کون تھا؟ یسوع مسیح تھا. ایون کہ باغ عدن میں بھی کون آیا کرتا تھا؟ خداوند یسوع مسیح آیا کرتا تھا. تب لکھا، تب یشوع نے زمین پر سرنگوں ہو کر سجدہ کیا اور اس سے کہا کہ میرے مالک اپنے خادم سے کیا ارشاد ہے. اور خداوند کے لشکر کے سردار نے یشوع سے کہا کہ تو اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے. سو یشوع نے ایسا ہی کیا. بیسیکلی یہاں پر کیا ہے کہ یشوع نے پرستش کی ہے، یشوع نے عبادت کی ہے، اور اس نے عبادت کو قبول کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یوحنا مکاشفہ کی کتاب میں فرشتے کے آگے گر پڑتا ہے تو وہ اس کو فوراً اٹھاتا ہے کہ میں بھی تیری ہی طرح ہوں، یعنی میں عبادت قبول کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں بھی عبادت کرنے والا ہوں. میں عبادت کو قبول نہیں کر سکتا. جب کشتی میں انہوں نے یسوع مسیح کو سجدہ کیا تو یسوع مسیح نے اس وقت بھی عبادت قبول کی تھی. اب بھی یسوع مسیح نے کیا کیا ہے؟ اس عبادت کو قبول کیا ہے. عبادت کو قبول کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے. خدا کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں کر سکتا. بلکہ یسوع مسیح ایک ایڈیشنل اس کو کمانڈ دیتا ہے جو کہ موسیٰ کو خدا نے دی تھی جب وہ جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس تھا، کہ تو اپنی جوتی اتار دے کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے مقدس ہے. سو یشوع نے ایسا ہی کیا. اب اس کے بعد آگے 6 چیپٹر میں سکوت یریحو ہے اور اگلے واقعات ہیں، تو اس سے آگے ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. گاڈ بلیس یو آل.